بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں آپ کا کلیم ہوں، رسول ہوں، بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں، مجھے آپ نے توریت جیسی کتاب عطا کی ہے، کوئی اچھا والا وظیفہ تو دو کہ میں پڑھوں اور آپ بہت خوش ہو۔ حق تعالیٰ نے کہا موسیٰ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ہی تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، فرمایا اے موسیٰ میری خدائی میں مجھے اس سے زیادہ وزندار کلمہ معلوم نہیں ہے۔ 100 سال کا کافر ہو، 200 سال کا مشرک ہو، کتنا بڑا بدعمل اور بد چلن جب اس کلمے کو اختیار کر لے، دل سے تصدیق کر لے، زبان سے اقرار کر لے، زندگی میں اس کو نافذ کر لے، دھل دھل آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کلمے کو اخلاص سے پڑھنے والا سیدھا جنت جائے گا، سیدھا جنت۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ کلمہ قیامت کے میدان میں ایک روشنی بن جائے گا اور آگے آگے جائے گا اور لوگوں کو کہے گا میرے پیچھے آؤ۔ بدتمیز اور جو بد چلن لوگ ہیں منافقین، وہ اندھیرے میں ہوں گے، ادھر گر رہے ادھر گر رہے، ان کو کہیں گے ذرا تم ٹھہرو، ہم تمہارے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس روشنی ہے۔ وہ کہیں گے یہ روشنی یہاں تو ملتی ہے، بنتی وہاں ہے۔ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دنیا میں جاؤ وہاں سے اس کلمے کو اختیار کرنا ہے۔ وہ دنیا میں قیامت کے بعد کون آ سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ تو افضل ترین ذکر ہے، اور دلوں سے ہر قسم کا زنگ اور دیگر بیماریاں دور کرنے کا علاج ہے۔ الا ان لہؤلاء القلوب لتصدع وان جلاءها لا الہ الا اللہ، یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے اور آپ اسے چکماک سے سیکل کرتے صاف کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ کفر و شرک ختم کرنے والا کلمہ ہے۔ ایمان و اسلام اس سے قائم دائم ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق دل میں اصل ایمان ہے، زبان سے اقرار اور اعضاء سے افعال اس کے بڑے مقتضیات ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونے لگے اور زندگی کا حصہ بن جائے تو تمام اعمال میں حسن اور نور آ جائے گا، تمام برائیاں ختم ہوتی جائے گی، شقاوتیں اور بدبختیاں چھٹ جائے گی، نیک بختیاں اور سعادتیں قریب تر آ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ ایچ شیری نست نام او شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔ نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نہ کہیں بیٹھنا اور مسجد آنا، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 10-15 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیا جائے۔ وہ ذکر کا حصہ نہیں ہے لیکن کلمے کا حصہ ہے۔ توحید اور رسالت دونوں ضروری ہے۔ ذکر میں صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو آخر کار یہ کلمہ نصیب ہو جائے یا دنیا سے جاتے وقت زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ دیگر نیکی اور حسنات میں کمزور ہوتے ہیں،
لیکن بوقت مرگ بڑی آسانی سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. علماء کہتے ہیں یہی سعادت کی علامت ہے، نیک بختی کے شؤون و آثار ہے. کہتے ہیں مسواک کی پابندی کرنے سے اور سنتوں کو بروقت بجا لانے سے بوقت مرگ دنیا سے سفر کرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور نشے اور غلط چیزیں منہ میں ڈالنے سے اور بری عادات اپنانے سے خطرناک بات یہ ہے کہ عین وقت پر کلمہ بھول جاتا ہے اور زبان پر جاری نہیں ہوتا. فقہا کہتے ہیں کہ کسی مرنے والے کو کہو نہیں کہ تو پڑھ، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، تکلیف میں ہے، آپ پڑھنے لگے وہ سمجھ لیتا ہے، شروع ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو رمضان شریف کے مبارک لمحوں میں ہمارے بھائی لوگ اور اپنے گھر میں بیویوں کو بھی آگاہ کریں کثرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. حدیث شریف میں رمضان شریف میں لا بد لکم منہما، ان دو چیزوں سے چھٹکارا نہیں ہے، ان تکثروا لا الہ الا اللہ، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، وان تستغفر اللہ، اور استغفار. اعمال کا ترازو تو قیامت میں لگے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے قیامت کے دن ہم اعمال تولنے کے لیے ترازو لگائیں گے. ایک پلڑا حسنات کا ہوگا، ایک سیئات کا ہوگا. ایک موٹے تازہ آدمی کو لایا جائے گا اور وہ جیسے ہی ترازو میں ڈالا جائے گا لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، رواه البخاری. اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں، بیکار فضول، ایمان و اعمال سے خالی. اور ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی کسی کے حق میں، وہ کھلے گی، اور پرچی کیا ہے وہ ترازو میں رکھتے ہی ترازو بھاری ہو جائے گا. زمین و آسماں و عرش و کرسی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ. سبحان اللہ. اور اس کو جو کھول دیا جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ. یہ کلمہ ہے اور اس کلمے کی حقیقت ہے، یہ کلمہ ہے اور اس کی تشریح اسلام ہے، یہ کلمہ ہے اور اس کی شرح قرآن ہے، یہ کلمہ ہے اور اس کی شرح و شرح احادیث ہے، یہ کلمہ ہے اور اس کا خلاصہ اتر نچوڑ وہ فقہ ہے. سب اس کلمے کے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں.